بھائی ابو بکر تو خود ابو بکر کا نام نہیں تھا، جو ابو بکر آپ کا پہلا خلیفہ ہے اس کا اپنا نام تو عتیق تھا۔ یعنی سقیفہ والوں کی کتنی عقل کام کرتی ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملا نا، انہوں نے ناموں سے رشتہ داریاں محبتیں جوڑنا شروع کر دی۔ بھائی محبت دکھانی تھی تو دکھاتے کربلا میں عمر 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 مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے عثمان کو بلایا، فقالو یا عثمان، کہا کہ عثمان، کہا کہ میں نے اس کا جو نام جو ہے وہ اسم عثمان الشیخ الکافر کے نام پہ نہیں رکھا، انما سمیتہ باسم عثمان بن مزعون، وہ جو شیخ کافر ان لوگوں کا عثمان ہے، امام الاسلام نے کہا کہ میں اس کے نام پہ نہیں رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک اعتراض اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کربلا میں کچھ ایسے شہداء ہیں، امیر المومنین کے ایسے بیٹے ہیں کہ جن کا شیعہ ذکر نہیں کرتے، اور جتلانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کے نام ایسے ہیں کہ جو شیعہ پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مسئلہ تو ناموں سے تھا ہی نہیں، شروع سے ہی ہم یہ کہیں کہ ہمیں ناموں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں کردار سے مسئلہ تھا، اور کردار پر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل اس چیز کو بناتے ہیں کہ چونکہ ان کے نام ہمارے فلاں فلاں کے نام پر تھے تو لہٰذا یہ ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، شیعوں کے ممبر سے ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں ماشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی کتابوں میں ان 3 افراد کا، شہدائے کربلا میں سے جو یہ 3 امیر المومنین کے بیٹے تھے جن کا نام آپ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان تھا، تو ان کا تذکرہ آپ کر لیں، آپ کے ممبر سے بھی تو نہیں ہوتا۔ ان کی محبت میں نہ کریں، شیعوں کے بغض میں کر دیں، تو یہ خود بھی ان کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ہاں جہاں پر بھی جائیں شہدائے کربلا کے نام اگر کہیں پر لکھے ہوں گے تو ان کا نام بھی لکھا ہوگا۔ ایسا کہیں پر نہیں ہوتا کہ ہماری کتابوں سے مٹا دیا گیا، یا کہیں پر اگر کوئی پینافلیکس لگایا جائے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سوال کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھئی نام رکھ دیے تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان محبت تھی، ان کے درمیان بڑا قریبی تعلق تھا۔ ہمارا سمپل اور نہایت آسان سوال ان سے یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ اگر نام رکھنا محبت کی علامت ہے تو نام نہ رکھنا نفرت کی علامت ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوا ایسا کہ آپ کے خلفاء اور آپ کے چہیتے صحابہ کی اولاد میں کسی کا نام بھی حسن و حسین ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیوں کسی نے اپنے بچوں کا نام امام حسن اور امام حسین کے نام پہ نہیں رکھتا؟ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عبداللہ، آج ہم جس کا بھی نام دیکھیں گے عبداللہ، اہل سنت میں کئی افراد، کئی لوگوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو ہم بس یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان کا جو نام عبداللہ رکھا گیا یہ عبداللہ بن سبا کی محبت میں۔ عبداللہ بن سبا سے آپ محبت تو نہیں کرتے، تو بس ہم کہیں عبداللہ بن سبا کی محبت میں۔ ہاں کہیں نہیں جی عبداللہ بن سبا کی محبت سے نہیں ہے، بلکہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی محبت میں آپ لوگوں نے نام رکھا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں یہ عبداللہ نام رائج تھا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بھئی اگر اس کا نام عبداللہ تو ہم اس سے تعلق جوڑ دیں۔ ہم کہیں گے ابھی تو آپ تعلق جوڑ رہے تھے، یا تو آپ ثابت کر دیتے۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، پوری سقیفائی کمیونٹی کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ اپنی تراث میں سے ایک صحیح روایت پیش کر دیں، ایک صحیح دلیل پیش کر دیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے، مولا امیر المؤمنین نے اپنے بچوں کے نام جو آپ کے مطابق، جو انشاءاللہ ہم ابھی گفتگو کریں گے کہ ابو بکر عمر عثمان رکھا، وہ ان 3 کی محبت میں رکھا۔ ایک روایت آپ پیش کر دیں، ایک دلیل پیش کر دیں۔ دلیل ہے تو دلیل سے بات کریں، دلیل نہیں ہے تکے لگانے ہیں تو ہم بھی تکے لگائیں گے کہ آج جن کا نام عبد الرحمن ہے یہ عبد الرحمن بن ملجم کی محبت میں رکھا گیا، آج جن کا نام عبداللہ ہے انہوں نے عبداللہ بن سبا کی محبت میں نام رکھا، آج جن کا نام عبداللہ ہے انہوں نے عبداللہ بن ابی کی محبت میں اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھا۔ ہم وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو ان کی محبت میں تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تو مجموعی طور پر دیکھا یہ نام رسول اللہ کا نام تھا، یہ نام فلاں کا۔ ہم کہیں گے ہاں بھائی اس طرح کے صحابہ، جانثار صحابہ موجود تھے۔ حضرت ام سلمہ کے بیٹے کا نام عمر تھا، جانثار تھا، امیر المومنین کی رقاب میں لڑنے والا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میرے بیٹے کو لے کر جاؤ، تو اس کے نام پر رکھا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اپنی کتابوں سے اور آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ امیر المؤمنین نے کہیں پر بھی ان کی محبت میں اپنے بچوں کے نام رکھے، جب بلکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں تو ان کی مذمت میں بے شمار روایات ہیں۔ یعنی جن افراد کی مذمت ہوئی ہے ان افراد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کے نام XYZ کے نام پہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک چیلنج کیا ہے، کوئی ایک دلیل نہیں ہے، ان بیچاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس صرف کیا ہے جی وہ بیٹھ کے تکے مارتے ہیں کہ جناب وہ کربلا میں جو 3 شہید ہوئے تھے وہ ابو بکر عمر عثمان
ان کا نام تھا ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، تو مولا علیہ السلام کو چونکہ ابو بکر عمر عثمان سے محبت بڑی تھی اس لیے اپنے بچوں کے نام بھی یہی رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں محبت کی دلیل نام نہیں، محبت کی دلیل ہے ساتھ دینا عملی میدان میں۔ آپ ہمیں یہ دکھاتے، محبت ثابت ہو جاتی، آپ ہمیں یہ دکھاتے دیکھیں کہ یہ لوگ شیعہ رافضی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی خلفاء اور اہل البیت کے درمیان کوئی صمیمی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، فلاں فلاں فلاں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب کربلا میں خلفاء کی اولاد میں یہ لوگ تھے، حسین کا ساتھ دینے والے یہ لوگ تھے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں دکھاتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں نہیں دکھایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ثابت ہو گیا نا کہ کوئی محبت نہیں تھی۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک ہم یہاں پر نقطہ اور عرض کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خلفاء ان کی اولاد کو امیر المؤمنین سے محبت تو دور کی بات ہے، محبت تو دور کی بات ہے، امیر المؤمنین کو ان کا دوسرا خلیفہ عمر، اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن عمر، مولا علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تک نہیں مانتا تھا۔ یہ ملاحظہ کیجئے، یہ ملاحظہ کریں روایت، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ہے کہ بعد عمر ابن عفان ثم معاویہ و ابنہ، خلفاء کی وہ فہرست بتا رہا ہے کہ عمر کے بعد ابن عفان تھا اور اس کے بعد معاویہ اور اس کا بیٹا۔ اب بتائیں کہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا، وہ امام حسین کی جگہ پر یزید کو اپنا امام مانتا ہے۔ ان کے درمیان شیر و شکر کا تعلق تھا، بڑی محبتیں تھیں۔ ہاں جی، اب آپ بتائیں کہ کیا حالات تھے۔ اور خود یہی جو عبداللہ بن آپ کا عمر ہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھیں آپ دنیا کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا اور آخرت میں سے اختیار دیا گیا تو آپ نے آخرت کو چنا، لیکن اے حسین آپ دنیا کی محبت کو چن رہے ہیں۔ تو جو افراد امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام کو دنیا پرست کہیں، ایسے افراد کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی ان کی درمیان محبت تھی، بڑے یہ شیر و شکر تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو تکے مارنے سے تو ہم منع نہیں کریں گے، جو آپ بیٹھ کے تکے مارنے مار لیں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں تحفۃ المودود باحکام المولود، کس کی ہے جناب؟ ابن قیم الجوزیہ کی۔ وہ کہتے ہیں، اب یہ پہلے ابو بکر پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَيَجُوزُ تَقْنِيَةُ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ أَوْلَادٌ بِغَيْرِ أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرَ ابن اسمہ بکر، کہ یہ جو کنیت رکھی جاتی ہے، یہ کنیت ایسا نہیں ہے کہ بیٹا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو کہا گیا ابو بکر، کہتے ہیں نہیں، یہ بغیر اولاد کے بھی ایک شخص کی کنیت رکھنا جائز ہے۔ اور ولم یکن لابی، ابو بکر کا کوئی بیٹا نہیں تھا بکر، لیکن اس کا نام کیا کہتے تھے اس کو؟ ابو بکر۔ اچھا، اسی طرح عمر کا کوئی بیٹا حفص نہیں تھا، لیکن ابا حفص کہتے تھے اس کو۔ اسی طرح ابو ذر کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا نام ذر ہو، لیکن ابو ذر کہتے تھے۔ اس لیے ولا لخالد ابن، نہ خالد کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام سلیمان ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو کنیت دی گئی ابا سلیمان۔ ابا سلیمان کے بارے میں وہ نیچے وکانا یکنی ابا سلیمان، ٹھیک ہے۔ وکذالک ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں وہ اکثر من ان یحصى، اور اس سے کئی زیادہ ہیں جو شمار، اس سے زیادہ ہیں کہ ہم شمار کریں ان کو، کہ کنیت جو یہ تھی ابو بکر، یہ کوئی بھی معاشرے میں رائج ہو جاتی تھی، یعنی یہ اصل نام نہیں ہے، کنیت اور نام۔ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کیا ہے؟ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ بھائی ابو بکر تو خود ابو بکر کا نام نہیں تھا، جو ابو بکر آپ کا پہلا خلیفہ ہے اس کا اپنا نام تو عتیق تھا، اس کے باپ نے اس کا نام عتیق رکھا، ابو بکر اس کی کنیت تھی۔ اب وہ کنیت کوئی بھی رکھ دیتا ہے معاشرے میں، عوام میں اس کی کنیت کسی نہ کسی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ مولا علیہ السلام نے اگر ابو بکر کے نام پر نام رکھنا تھا تو وہ عتیق رکھتے، چونکہ ابو بکر کا نام عتیق تھا، نہ کہ ابو بکر، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ نقطہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں الاصابہ فی تمییز الصحابہ الجزء السابع، یہ دیکھیں ابو بکر کا نام کیا تھا، کہتے ہیں ابو بکر الصدیق بن ابی قحافہ اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، ایک قول کے مطابق نہیں، عتیق اس کا نام تھا۔ تو ابو بکر تو اصلا نام ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ ابو بکر کے نام پہ نام رکھا فلاں فلاں۔ اچھا، اب ہم ان کو ایک اور رخ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ مولا عباس کے بیٹوں کا نام دیکھتے ہیں، یہ مولا عباس کے بیٹوں کا نام دیکھیں، یہ المعقبون من آل ابی طالب، عقاب الحسینیہ،
حنفیہ عباسیہ وغیرہ الجزء الثالث، یہاں پر کہتے ہیں کہ مولا عباس کی اولاد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مولا عباس کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ بن عباس الشہید، یعنی مولا عباس کے ایک بیٹے کا نام عبید اللہ تھا۔ تو آج یہ لوگ کہنے لگ گئے او عبید اللہ تھا، یعنی عبید اللہ تو عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ بن ابھی جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس کے نام پہ مولا عباس نے اپنے بچے کا نام پھر رکھا ہوگا، جو کہ زیاد بھی دشمنان امیر المومنین میں سے تھا، اس کا بیٹا بھی دشمنان امیر المومنین میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ عبید اللہ اس کی وجہ سے نام رکھا تھا تو اس کی بے وقوفی ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بچوں میں دیکھیں اور باقی ائمہ کی اولاد میں دیکھیں۔ الارشاد یہاں پہ جائیں تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کون ہے جی؟ عبد الرحمن بن حسن امہ ام ولد۔ اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے، کوئی بے وقوف، یعنی انسان کو احترام کرنا چاہیے، لوگوں کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی عقول کا احترام کرنا چاہیے، بھئی یہ صاحب عقل ہے، ہم اس طرح کی بات نہ کریں جو بے وقوفوں والی ہو کسی کے سامنے۔ اب عبد الرحمن جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، تو کیا کوئی بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جی امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد کے قاتل کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا تھا؟ آگے بڑھیں، پھر دیکھیں امام زین العابدین اسلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ اب کوئی کہے کہ عبد الرحمن امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام جب اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں، کیا عبد الرحمن اس وقت، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سن 40 ہجری میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور وہ امام علی علیہ السلام کا قاتل تھا، یعنی امام زین العابدین اسلام کے دادا کا جو قاتل تھا اس کے نام پہ امام زین العابدین نے نام رکھا۔ کوئی بے وقوف یہ کہے گا کہ جی بس محبت ہے، بھائی یہ نام عبد الرحمن رائج تھا، یہ رائج نام تھے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں آگے، امام باقر علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں، ایک بچے کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ۔ امام باقر علیہ السلام عبید اللہ نام رکھ رہے ہیں۔ اب امام باقر علیہ السلام نے جس زمانے میں عبید اللہ رکھا، کیا امام باقر علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ بھائی عبید اللہ نام نہیں رکھنا، چونکہ عبید اللہ نام تو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، امام حسین علیہ السلام کا قاتل، وہ ملعون جس نے کئی شیعوں کو قتل کیا ہے، حضرت مسلم کا قاتل، حضرت ہانی کا قاتل۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہنا شروع کر دے بھائی عبید اللہ رکھا تھا، امام باقر علیہ السلام کو عبید اللہ سے محبت۔ آگے دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ۔ تو بس کہنا شروع کر دیجئے کہ جناب عبید اللہ وہ کون تھا، کس کے نام پہ رکھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کی محبت میں رکھا، یعنی بے وقوف ہے۔ آپ ایک اور قدم آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہارون۔ آپ کو ہارون رشید کی محبت میں نام رکھا تھا، یعنی آپ دیکھیں سکیفائی سائنس دیکھیں آپ، یعنی سکیفہ والوں کی کتنی عقل کام کرتی ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملا نا، انہوں نے ناموں سے رشتہ داریاں محبتیں جوڑنا شروع کر دی۔ بھائی محبت دکھانی تھی تو دکھاتے کربلا میں، محبت دکھانی تھی تو دکھاتے کہ حسن کے ساتھ تھے، محبت دکھانی تھی تو دکھاتے کہ علی کے ساتھ جنگوں میں تھے۔ ایک بیٹا تو معاویہ کی رکاب میں تھا ابو بکر صاحب کا، ایک بیٹا عمر کا جو تھا وہ کیا ہے جی، عمر صاحب کے بیٹے انہوں نے بیعت ہی نہیں کی، یزید کی بیعت کر لی، مولا علی کی بیعت نہیں کی۔ محبتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، ناموں سے محبتیں پتہ نہیں چلتی ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک ہم نے اور رخ دکھایا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ طول تاریخ میں ابو بکر کوئی ایک بندہ تھا، یا تو یہ ثابت کر دیتے نا، دیکھیں ان کی بات اس وقت درست ہوتی اگر یہ ثابت کر دیتے کہ بھائی اس زمانے میں اکلوتا ابو بکر، عرب میں حسن حسین علیہ السلام کے نام کا سابقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اگر ان کا نام رکھا جاتا تو پتہ چلتا واقعا محبت میں رکھا ہے، لیکن ابو بکر نام تو رائج تھا۔ یہ ملاحظہ کیجئے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ابن حجر اسقلانی کیا بیان کرتے ہیں، الجزء السابع 7ویں جلد ہے، ابو بکر انسی، ٹھیک ہے، ایک بندہ ابو بکر بن حفص، یہ بھی ابو بکر تھا، ابو بکر بن شعوب اللیثی، ابو بکر بن حفص دوبارہ آ گیا، قیس بن ثور ایک بندہ تھا، لہو ادراک، رسول اللہ کا زمانہ پایا، وکنیتہ ابو بکر، اس کے کنیت ابو بکر تھی، لہٰذا ابو بکر تو اس زمانے میں رائج نام تھا، اور یہ کنیت رائج کنیت تھی، اور ہم بتا چکے ہیں کہ ابو بکر خود ایک نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کے نام پہ نام رکھا۔ اچھا، اس کے بعد عمر کے پاس آ جائیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمر نام تھا، خود اس میں تاریخی طور پر بے شمار اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، الشجرۃ الزکیہ فی الانساب وسیرت اہل البیت النبوہ،
کہتے ہیں کہ ام حبیبہ، یہ امام علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہا کہ ام حبیبہ جو بنی تغلب سے تھی، اس کے ایک بیٹے کا نام تھا عمرو، یعنی امام علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا عمرو۔ پھر آگے دیکھیں کتاب نسب قریش کیا ہے جی، عمرو بن علی بن ابی طالب، عمرو بن علی بن ابی طالب، عمر نہیں تھا، عمرو۔ آگے بڑھیں، یہ دیکھیں پھر اسی کتاب میں محبہ بنت عمرو بن علی بن ابی طالب۔ پھر ایک اور دیکھیں المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ابن جوزی صاحب کی، وہ کیا نقل کرتے ہیں فہرست میں، عمرو بن علی بن ابی طالب، مولا اسلام کے بیٹے کا نام کیا تھا، عمرو۔ اچھا، تہذیب التہذیب میں چلیں، تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کیا بیان کرتا ہے، یہاں پر کہتا ہے محمد بن عمرو بن علی بن ابی طالب، محمد بن عمرو بن علی بن ابی طالب۔ الجامع الکبیر ترمذی میں دیکھیں، اس سے روایت نقل ہوئی ہے، باقاعدہ روایت نقل کرتے ہیں محمد بن عمرو بن علی عن علی بن ابی طالب، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، محمد بن عمرو بن علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یہ ملاحظہ کیجئے کہ خود جو عمر نام ہے، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ عمرو تھا، اس کے بعد ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں الارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ، باب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ و عددہم و اسمائہم۔ اب دیکھیے گا، جیسے کہ ہم نے کہا نام کیا تھا، محمد الاصغر المکنہ ابا بکر، وہ کنیت ابو بکر تھی، نام نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا نام تھا محمد، اصغر جو ہے وہ تمیز کے لیے یعنی معلوم ہو، ایک بیٹے کا نام عبید اللہ بھی تھا، دونوں شہید ہوئے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقع کربلا میں، تو کیا نام تھا، محمد، اور انہوں نے شور مچایا با ابو بکر نام تھا، عمر نام تھا، عمر نہیں عمرو تھا، تو یہ ہمیں ایک چیز واضح ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر صاحب کی کیا سیرت تھی۔ عمر کیا کرتا تھا، اگر یہ نام یعنی رائج بھی ہوا ہو اہل سنت میں یا تاریخ نے اس کو نقل کیا ہو، تو یہ نام مولا علیہ السلام نے رکھا نہیں، سیر و اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی، یہاں پر یہ لکھ رہتے ہیں عمر بن علی، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کا نام تھا محمد، اس لیے محمد بن عمر، بعض نے عمر بھی لکھا ہے، بعض نے عمر بھی لکھا ہے، کہا یہ عمر کے زمانے میں پیدا ہوا، فعمر سماہ باسمی، کیا سماہ، عمر نے اس کا نام کیا ہے، اور عمر کی عادت تھی کہ وہ نام بدلتا تھا لوگوں کے، وہ میں آگے دکھاتا ہوں۔ تو پھر یہ کہنا کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا چونکہ عمر سے محبت تھی، یہ تو آپ کی ساری بنیاد ہی گر گئی۔ وہ عمر صاحب ہیں کہ انہوں نے اس کو اس نام سے موسوم کیا، اس لیے بعض جگہوں پہ عمر ہے، بعض جگہ پہ عمر ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے ایک صحیح سند سے روایت نقل کی ہے کہ کثیر بن سلط قلیلا فسمہ عمر کثیرا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا یعنی کثیر بن سلط قلیلا، عمر نے کہا کہ نہیں تمہارا نام کیا ہوگا، کثیرا، قلیلا نہیں کثیرا ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں الطبقات الکبریٰ میں یہی روایت، عمر نے کہا کون ہے، اس نے کہا الاجدع، فقال انما الاجدع شیطان انت عبد الرحمن، اس نے کہا اجدع جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، تو تمہارا نام آج سے کیا ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، ٹھیک ہے، مسروق الاجدع، فسماہ عمر عبد الرحمن، فسماہ عمر عبد الرحمن، اس کا نام کس نے رکھا، عمر نے، تو عمر کی عادت تھی وہ نام بدلتا تھا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، حتیٰ عمر جو ہے وہ رسول اللہ کے نام نہیں رکھنے دیتا تھا، اس نے کہا کاتب الی اہل الکوفہ لا تسموا احدا باسم النبی، کہ تم میں سے کوئی بھی نبی کا نام نہ رکھے، یعنی محمد رکھنے کی ممانعت عمر نے اہل کوفہ کو خط لکھا اور کہا کوئی بھی اپنے بچوں کا نام محمد نہیں رکھے گا، باسم النبی رسول اللہ کے نام پہ نہیں رکھے گا۔ وامر جماعۃ بالمدینہ بتغییر اسماء ابنائہم المسمین بمحمد، اور اس نے مدینہ میں ایک جماعت کو حکم دیا، مولا علی قاری صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے نام جو محمد ہیں تبدیل کر دیں۔ اب ہم کہیں گے یہ تو دشمنی کی علامت ہو جائے گی نا، یہ تو دشمنی کی علامت ہو جائے گی، نام رکھا جائے محبت، نام نہ رکھا جائے تو دشمنی۔ اس کے بعد دیکھیں اب ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کس کے نام پر اگر نام رکھا ہے تو وہ ان سے نسبت دی جائے گی، نہ کہ عمر سے۔ یہ ملاحظہ کیجیے سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء، عمر بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ کون تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ام سلمہ سے ان کو طلب کیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ جنگ جمل میں جائیں، تو انہوں نے فبعثت معہ ابنہا عمر، تو انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنے بچے عمر کو بھیجا، تو یہ عمر تھا کہ جو امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوا، عائشہ کے خلاف جس نے جنگ لڑی اور امیر المؤمنین کے
پیروکاروں میں سے تھا، تو ہم کہیں گے یہ تھے وہ افراد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود الاصابہ فی تمیز صحابہ میں ایک اس وقت عمر تھا، صرف یہی عمر زندہ تھا، باقی سارے کسی کا نام عمر نہیں تھا۔ یہ دیکھیں عمر 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 کتنے عمر ہیں؟ ٹھیک ہے، عمر 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 عمر۔ اب بتاؤ اب کس کے نام پہ رکھا تھا بھائی؟ عمر بن سعد سلمی تھا، عمر بن سالم تھا، عمر 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 سارے عمر۔ اب بتاؤ کس کے نام پہ عمر تھا بھائی؟ اس کے نام پہ عمر رکھا ہے، اس کی تو دلیل نہیں ہے تم لوگوں کے پاس، اتنے سارے عمر تھے۔ اچھا ہم آپ کو عثمان بھی دکھاتے ہیں۔ اب عثمان، تیسرا نمبر عثمان کا ہے نا، عثمان کا نام بھی دیکھ لیں، آپ کو یہ بھی شوق پورا کرتا ہے۔ بہار الانوار ہے، کہتے ہیں کہ حبیرہ بن مریم کہتا ہے کہ کنہ جلوسا عند علی علیہ السلام فدعا ابنہ عثمان، مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے عثمان کو بلایا، فقالوا یا عثمان، کہا کہ عثمان، کہا کہ میں نے اس کا جو نام جو ہے وہ اسم عثمان الشیخ الکافر کے نام پہ نہیں رکھا، انما سمیتہ باسم عثمان بن مزعون، وہ جو شیخ کافر ان لوگوں کا عثمان ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے نام پہ نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ عثمان بن مزعون جو صحابی رسول تھے، سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والے، رسول اللہ نے جن کی وفات پہ گریہ بھی کیا، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، عثمان بن مزعون، ان کے نام پر رکھا ہے، یہ اس پہ نہیں ہے۔ تو یہ عثمان کا رونا بھی تم لوگوں کو مقاتل الطالبین، ابو الفرج کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عثمان بن علی الذی، جو روا عن علی، مولا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انہو قال انما، روی عن علی علیہ السلام، ان کے لیے یعنی ان کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ انما سمیتہ باسم اخی عثمان بن مزعون، کہ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مزعون کے، حتیٰ کہ عثمان بن مزعون جو ہے وہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی غالباً لگتے تھے، تو ان کے نام پر رکھا ہے۔ تو عثمان صاحب، اب دیکھتے ہیں کہ عثمان نام کا، ویسے ہم پھر بھی مان لیں عثمان نام کا ایک بندہ تھا، دیکھیں عثمان 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 عثمان، کتنے عثمان ہیں؟ ٹھوک کے حساب سے پڑھیں بھائی، جو لینا لے لو، ٹھیک ہے، یعنی رائج نام تھا عرب میں عثمان عثمان عثمان، سب عمر 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 عثمان 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 عثمان، ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ تو کیا دلیل ہے؟ اہل ثقیفہ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور دیکھیں اسی چیز کو ان کے جو ہم نے بیان کیا، یہ دیکھیں جوانان شیعہ کو رائے حق پر گامزن کرنے والے چند سوالات، اسی چیز کو سوال بنایا انہوں نے۔ اب دیکھیے گا سوال کیا نقل کرتے ہیں، بڑا کیا کہتے ہیں بریک واردات۔ یہ دیکھیے گا سوال نمبر 4 جو ہماری سیریز چل رہی تھی، یہ اسی کا تسلسل تھا، چونکہ ہم نے جواب مکمل آپ کی خدمت عرض کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادی کی، ان سے کئی بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، جن میں سے درج الاسماء قابل ذکر ہیں، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن، ان لوگوں کی والدہ کا نام۔ پھر کہا حضرت علی کے مزدر بیٹوں کا ذکر بھی کتب تاریخ میں، عبید اللہ، ابو بکر بن علی، ہم بتا چکے ابو بکر کا نام محمد تھا، ان دونوں کی والدہ کا نام لیلہ بنت مسعود ہے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے ناموں میں یحییٰ، محمد اصغر اور اسما سے تھے۔ عمر بن علی ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا ہے، ان دونوں کی والدہ فلاں فلاں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی باپ اپنے جگر گوشہ کا نام اپنے دشمن کے نام پر رکھ سکتا ہے؟ ہمیں تعجب ہے کہ ایسا باپ جو غیرت و اہمیت کا پیکر تھا اپنے بیٹوں کو کیوں کر ان مذکورہ ناموں سے موسوم کر سکتا ہے؟ ہم شیعہ حضرات سے پوچھا حضرت علی اپنے بیٹوں کو ان لوگوں کے ناموں سے کس طرح موسوم کر سکتے ہیں جن کو تم حضرت علی کا دشمن گردانتے ہو؟ کیا یہ بات باور کی جا سکتی ہے؟ ایک عقلمند انسان اپنے احبہ اکرہ کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھ سکتا ہے تاکہ ان کا نام زندہ جاوید رہے؟ عبداللہ نام رکھنا چھوڑ دو، جو کہ عبداللہ بن ابی تھا، عبداللہ بن سبا تم لوگوں کا دشمن تھا، چھوڑ دو۔ عبدالرحمن بن ملجم تھا، نام رکھنا چھوڑ دو نا، پھر کیوں رکھ رہے ہو؟ کیوں ان کے نام کو زندہ کر رہے ہو؟ یہ تو پھر تم سنیوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علی قریش خاندان کے سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے ہیں۔ اگر انہی ناموں سے بغض ہوتا تو وہ اپنے بیٹوں کو ناموں سے کیوں موسوم کرتے؟ نہج البلاغہ جو شیعوں کے نزدیک معتبر کتاب تسلیم کا مولا بیان کرتا ہے، علی نے خلافت سے استعفیٰ دیتے اور استعفیٰ دیتے وقت فرمایا کہ میری جان چھوڑ دو، میرے علاوہ کسی اور کو منصب۔ یہ فرمان شیعہ مذہب کے بطلان پر دلالت کا جس کے شیعہ حضرات قائل ہیں۔ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی یہی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے علاوہ کسی اور منصب کو تلاش کر لو، صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، صحیح سند کے ساتھ، اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کو دکھاؤں۔ اب یہ کہتا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں کیا نہج البلاغہ میں پایا جاتا ہے، استعفیٰ دیتے وقت آپ نے فرمایا کہ میری جان چھوڑ دو، میرے علاوہ کسی اور کو اس منصب کے لیے تلاش کرو۔ جبکہ ہم نہج البلاغہ سے اس کو دیکھنے کا شوق ہے تو ہم نہج البلاغہ سے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اور یہ کوئی شیعہ مصدر، یعنی نہج البلاغہ میں ایسا نہیں ہے کہ ساری وہ جو چیزیں نقل کی جا رہی ہیں وہ ساری معتبر ہیں۔ کتاب کا معتبر ہونا، مندرجات کا معتبر ہونا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس بھائی کو پتہ نہیں تھا۔ اب ہم دکھاتے ہیں نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ ہے جی، ٹھیک ہے۔
امام کیا فرماتے ہیں خطبہ شکشکیہ میں، فلاں نے خلافت کا لباس پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے، یعنی مین جو خلافت کے اندر مقام ہے سب سے اہم میرا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، عثمان جب آیا، تم جانتے ہو مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچا، خدا قسم جب تک مسلمانوں کی امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ذات ظلم و جور کا نشانہ بن رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھنے کا شوق تھا اس کو، اب ہم نہج البلاغہ پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں، آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹانا اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے ملنا۔ حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت تھی اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹا، یعنی خلافت حق اہل البیت کا تھا، تو وہ جو تم پیش کر رہے ہو وہ تمہاری اپنی معتبر کتابوں میں صحیح روایت سے فضائل الصحابہ وغیرہ میں موجود ہے، جو اس وقت مجھے ملا نہیں، ورنہ انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا۔ تو اسی سے ہم یہ جو بھائی نے اس کتاب میں چوتھا سوال نقل کیا تھا، ہم نے اس کا تفصیلی جواب کی خدمت میں عرض کر دیا۔ انشاءاللہ پھر اس کتاب کے نقد کا سلسلہ جاری رہے گا اور دوبارہ مزید سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔